ناظرین، یہ کتاب ہے جو کہ خطبات کا مجموعہ ہے اور مختلف علماء کرام کے خطبات کا مجموعہ ہے، جس میں مفتی منیب الرحمان صاحب کہتے ہیں، اور یہ اعزا کی پیوندکاری کے حوالے سے ہے، جب آپ مر جاتے ہیں آپ اپنے اعزا ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ یہ ڈیبیٹ رہی ہے پاکستان میں اور دنیا میں کہ حلال ہے نہیں ہے، کیا معاملہ ہے۔ مفتی منیب الرحمان صاحب لکھتے ہیں کہ وہ اعزا جن پر کسی کی بقائے حیات منحصر ہے ان کی وصیت کرنا جائز ہے، کیونکہ حدیث کے مطابق بہترین انسان وہ ہے جس کی ذات سے انسانیت کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچے۔ علامہ شہزادہ ابوالخیر زبیر لکھتے ہیں کہ کسی کی جان بچا لینا، اس کو کوئی عضو دے کر اس کی آنکھوں میں نور لے آنا، اس کی تاریک زندگی کو روشن کر دینا، اس سے بڑی کوئی خیر خواہی نہیں ہو سکتی، کیونکہ حدیث ہے کہ ہمارا تو پورا دین خیر خواہی ہے۔ سید شہنشاہ نقوی کہتے ہیں کہ حیات کے اسباب فراہم کرنا، زندگی کے مواقع فراہم کرنا انسانیت کی خدمت ہے اور پسندیدہ عمل ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں کسی دوسرے کو جینے کا بہتر موقع دینا اور اس کو زندگی کے مواقع فراہم کرنا ایک پسندیدہ اور مطلوب عمل ہے۔ یہ علماء کرام کہہ رہے ہیں۔ ایک انسان کے مرنے کے بعد اپنے اعزا عطیہ کر کے یہ انسان 17 افراد کو نئی زندگی دے سکتا ہے۔ پاکستان میں قانون سازی بھی ہو چکی، علماء نے بھی اپنا موقف دے دیا، شعور اور آگاہی کی سمیں بھی چل رہی ہیں، لیکن انسانی اعزا کو عطیہ کر کے ہزاروں انسانوں کی جان بچانے کا رجحان نہیں پنپ رہا۔ اور بہت سارے مسلم ممالک ہیں، مصر، سعودی عرب، ایران، عراق، کویت، ملیشیا، ترکی، لبنان اور تیونس میں ہزاروں افراد اپنے اعزا اپنی زندگی میں اور مرنے کے بعد عطیہ کر دیتے ہیں۔ پاکستان میں کیا معاملہ ہے؟ انتہائی محترم اور کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے ڈاکٹر ادیب رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ بڑی نوازش۔ کیا ضرورت آپ کو پیش آئی؟ آپ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں انسانوں کی جان بچانے کا، ان کی کیا ضرورت پیش آئی اس مجموعے کو چھاپنے کی؟ یہ جو ہے مجموعہ اس لیے چھاپا گیا کہ لوگوں کو بےحد بدگمانی تھی کہ شاید شرعی اعتبار سے یہ صحیح نہیں ہے، اور یہاں پر ایک خاص جو تھی وہ لوگوں کو اختلافات ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ علماء دین شاید اس کے فیور میں نہیں ہے، جو بالکل غلط تھا۔ اور ہم لوگ کیوں گئے؟ کیونکہ ہم لوگ قریب 30 سال سے اعضا کی پابندکاری میں سے منسلک ہیں، اور اس وقت عالم میں قریب 1.5 لاکھ آدمی اس ملک میں اعضا کے نہ ہونے کی وجہ سے موت کا شکار ہو رہے ہیں، جو سب بچائے جا سکتے ہیں۔ جہاں تک جیسا آپ نے پہلے فرمایا کہ اعضا کی پابندکاری قریب 60-70 سال سے چل رہی ہے۔ جتنے اسلامی ممالک ہیں، سعودی عربیہ، ایران، عراق، جارڈن، ملیشیا، تمام اعضا کی پابندکاری ہو رہی ہے، اور لوگ مرنے سے پہلے وصیت کرتے ہیں، ان کے جو خاندان والے ہیں وہ خوشی کی اعضا دلوا دیتے ہیں۔ ایک آدمی سے 17 آدمیوں کی جانیں بچ سکتی ہیں۔ اس وقت ہمارے پاس صرف اپنے حل لوں تو قریب 750 لوگوں کی روزانہ ڈائلسس ہوتی ہے، اور ان میں سے مشکل سے 5% ہیں جو 5 سال کے بعد زندہ رہیں گے، 10 سال کے بعد منع و عجل کا شکار ہو جائیں گے، صرف اعضا کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ جو خطبات ہے یہ انف ہے یا اس کے باوجود بھی پرابلمز رہتے ہیں فیملی کی طرف سے؟ نہیں، ہونا نہیں چاہیے۔ قاعدے سے جب ڈاکٹرز لے کر اس مسئلے کو چل رہے تھے تو لوگوں کا خیال یہ ہوا کہ شاید شرعی اعتبار سے صحیح نہیں ہے، اس لیے ہم لوگ جو ہے جتنے ہمارے علماء دین ہیں ان کے پاس گئے، اور بڑی خوشی ہوئی کہ انہوں نے ہمیں انکریج کیا، اور انہوں نے ہمارے اندر آگاہی پیدا کی کہ اسلام جو ہے اعضا کی پابندکاری کیوں اجازت دیتا ہے، کیونکہ اسے ایک شخص کی جان بچتی ہے۔ یہ علماء کا کہنا، اور اگر کوئی اپنی زندگی میں ڈونیٹ کر دے اس کے باوجود بھی پرابلم آتی ہے، یہ فیملیز ریزسٹ کرتی ہیں؟ سب سے بڑی چیز ہے لوگ جو ہیں وہ خاموشی کے ساتھ دفن کر دیتے ہیں، اور آگے بڑھ کر کے وصیت بھی نہیں کرتے کہ اعضا وہ دیے جائیں، اور ایک انسان 17 لوگوں کے کام آ سکتا ہے اس کے مختلف۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے، اور ہم اپنے ناظرین کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ معروف سماجی کارکن عبدالستار عیدی، جسٹس ماجدہ رضوی، معروف شاعرہ اور ادیب، اور اس کے علاوہ معروف رائٹر ہیں انور مقصود صاحب، ڈاکٹر قاسم پیرزادہ، شیلا رضا، شوکت ترین سمیت 5000 افراد ہیں جو اپنے اعضا کو ڈونیٹ کر چکے ہیں اپنی زندگی میں، اور ڈاکٹر صاحب کی موجودگی میں آپ سب کو بھی انکریج ہونا چاہیے۔ اگر آپ مرنے کے بعد اتنے سارے لوگوں کی زندگی کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں، اور میں ڈاکٹر صاحب کی موجودگی میں خود میں ذاتی طور پر اعلان کرتا ہوں کہ مرنے کے بعد جو اعضا ہیں، میرے اعضا، وہ ڈونیٹ کیے جا سکیں اور وہ استعمال کیے جا سکیں، اور آپ سب کو بھی اس حوالے سے کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔